نکاح جو ہے وہ نکاح ہو جانے کے بعد میاں بیوی کے ایک دوسرے پر ذمہ داری آتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے بنے. ایک دلہن کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کی وہ خدمت کرے. ہماری روایتیں، ہمارے پیغمبر صاحب کی باتیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھری پڑی ہے ان باتوں سے کہ آپ کی بیویوں نے آپ کی کیسی خدمت کی. جس بیماری میں آپ کی مرتیو ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، آپ کی موت ہوئی، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس بیماری میں آپ کی ایک بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے، میرے محبوب اور میرے سرتاج، آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، میں مر جاؤں، لیکن آپ صحت یاب ہو جائیں، آپ دنیا سے نہ جائیں. آپ انداز لگائیں کہ کتنے پیار بھرے جملے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ حضرت آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، میں مر جاؤں، میں دنیا سے روانہ ہو جاؤں، لیکن آپ کم سے کم زندہ رہنا چاہیے. امت کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی اور آپ نے خود آخرت کو پسند فرمایا تھا، تو ایک دلہن کو چاہیے. ہمارے پیغمبر صاحب نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب اپنا ہسبینڈ، اپنا شوہر گھر سے کمانے کے لیے نکلتا ہے، دکان پر، جاب پر، جہاں بھی وہ جا رہا ہے، تو ایک عورت کو چاہیے، اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ دروازے تک اس کو الوداع کہنے جائیں، اور الوداع کہنے کے ساتھ ساتھ اس کو دعا دے کر روانہ کریں. یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب شام ہو اور شوہر جب جاب سے یا اپنی دکان سے یا اپنے کاروبار سے واپس آئے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنی مسکراہٹوں سے اس کا استقبال کرے، اس کو ویلکم کہے، اور اپنے گھر میں اس کو استقبال کے ساتھ اور محبت اور پیار کے ساتھ بلائیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے گھروں سے نکل گئے ہیں، جس کی بنیاد پر محبت برائے نام رہ گئی ہے، دلوں کی وہ محبتیں نہیں ہوا کرتی. تو ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی اس طرح خدمت کرنے والی ہو. ایک شوہر، ایک ہسبینڈ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے نان نفقے کو، اس کی ضرورت کو، اس کے خرچے کو پورا کرے، اس کی خوشیوں کو اپنی خوشی سمجھے اور اس کی غمی کو اپنی غمی سمجھے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہے، ساتھی سب آگے نکل گئے تھے. آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ چلو دوڑ لگائیں گے، کمپٹیشن کریں گے دوڑنے میں. اب دونوں دوڑ رہے ہیں، اللہ کے حبیب آگے نکل گئے، عائشہ پیچھے رہ گئی، تو تھوڑا سا چھوٹا منہ ہو گیا حضرت عائشہ کا. دوسری مرتبہ دوسرے سفر میں پھر آپ نے فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگائیں گے. اس موقع پر جان بوجھ کر نبی علیہ السلام پیچھے رہے، حضرت عائشہ آگے نکلی. حضرت نے فرمایا تل کا بے تل کا، پہلے میں کامیاب اور جیت گیا تھا، آج تو جیت گئی. ہمارے مولانا تقی صاحب عثمانی جو بہت بڑے پروفیسر ہیں اور اسکالر ہیں، وہ اس حدیث شریف پر، اس پیغمبر کی وانی پر، اس پیغمبر کے عمل پر یوں لکھتے ہیں کہ آج بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی باہر نکل کر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے چلنے کو عیب سمجھتا ہے، وہ شرم محسوس کرتا ہے. اور پھر مولانا اس کا کارن لکھتے ہیں، اس کی وجہ لکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مجھے اور آپ کو دنیا کا خوف ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور نبی کے سامنے اپنے اللہ کی رضامندی تھی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. جہاں اللہ کی رضامندی ہو وہاں ایک شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو پورے کرتا ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے. ابھی 5 دن پہلے اعظم گڑھ کا ایک واقعہ، یو پی کا واقعہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں جب گھومنے کے لیے کہیں گئے ہیں تو اپنی ضعیف ماں جس کی عمر قریباً 80 سال کی ہے گھر میں بند کر کے تالا لگا کے چلے گئے. بہن ملنے کے لیے آئی تو دیکھا دروازے پر تالا. یہ 5 دن پہلے کا واقعہ ہے. بہن ملنے کے لیے آئی تو گھر پہ تالا دیکھا تو فون کیا بھائی کو کہ میں ملنے کے لیے ماں کو آئی ہوں، ماں ہے کہاں. تو بہت ہی جو ہے دبے دبے الفاظ میں وہ یہ بولا
کہ ماں گھر ہی میں ہے، تو کہا گھر پہ تالا ہے، تو کہا تالا توڑ دو، چابی ہم لے کر آئے ہیں۔ تالا توڑا گیا تو 80 سال کی بدھی عورت اور وہ ماں قریباً 3 دن سے بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر ایک عورت گھر پہ آنے کے بعد یہی نظام کرے اور اس کے شوہر کو، جو اس کے ماں باپ کا بچہ ہے، اس کو اپنے ماں باپ سے جدا کریں، تو اس عورت سے بڑھ کر بد اخلاق کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے چاہیے کہ اس بچے کو اپنے ماں باپ سے جدا نہ کریں اور اپنے ان سسر ساس کو، اپنے خسر اور اپنی ساس کو اپنے باپ سمجھے، اپنی ماں سمجھے اور اپنے ماں باپ سمجھ کر کے اس کی خدمت کرے، تو پھر ادھر ماں باپ کو بھی، خسر ساس کو بھی چاہیے کہ یہ میری بیٹی ہے اور مجھے اس بیٹی کو بیٹی کی طرح رکھنا ہے۔ یہ فرق نہ آئے کہ میری بیٹی سے کوئی قصور ہو جائے تو میں یہ کہہ کر ٹال دوں بیٹی تھی کوئی حرج نہیں، اور اگر بہو سے کوئی قصور ہو جائے تو میں 10 دن تک تانا دیتا رہوں۔ یہ اسلامی اخلاق کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے آنے والی دلہن کو چاہیے کہ خسر ساس کو اپنے ماں باپ سمجھے، اپنے پیرنٹس سمجھے، اور سسر اور ساس کو چاہیے کہ آنے والی دلہن کو اپنی بیٹی سمجھے۔ میں بمبئی کا ایک واقعہ، یہ وہ واقعات ہیں جو نظروں کے سامنے ہیں، میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بمبئی میرا جانا ہوا، بہت میرے قریبی ملنے والے ہیں، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، آج سے قریباً 5-7 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور ماں نے اپنے بچے کا نکاح کرایا، میں خود نکاح پڑھانے گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دے رکھی ہے، 2 ان کی فیکٹری ہے۔ نکاح کے قریباً 3-4 مہینے کے بعد پھر میرا اس مکان جانا ہوا، تو میں نے اس بچے کی ماں سے پوچھا کہ لڑکی کیسی پائی، بہو کیسی پائی؟ تو انہوں نے کہا مولانا ایک لڑکا تھا، مجھے کوئی اولاد اور نہیں تھی، اللہ نے بہو نہیں مجھے بیٹی عطا کر دی۔ اور پھر مثال دیتے ہوئے مجھے یوں کہا کہ میں نے 1 مہینے تک میری بہو کا تجربہ کیا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ بیٹی یہ گھر کی چابی میں تجھے دے رہی ہوں، تجھے جب چاہیے جتنے پیسے چاہیے تو لے جانا، تجھے جو شاپنگ کرنا ہو کرتی رہنا، مجھے نہ پوچھنا، بس میں مصلی پر بیٹھوں گی، میں تیرے لیے دعا کروں گی، تو مجھے 2 وقت کی روٹی دیتے رہنا۔ یہ بالکل میری نظروں کے سامنے کا واقعہ، میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ تو بہو نے اپنی ساس کو جواب دیا امی چابی آپ ہی کے پاس رکھیے، مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ سے مانگ لوں گی، اور آپ فکر نہ کریں، آپ مصلی پر میرے لیے دعا کرتے رہے، میں 2 وقت نہیں 4 وقت آپ کو روٹی پہنچاتی رہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بہو کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں یہ بات خوب سنیں کہ فرنیچروں سے گھر جو ہے سورگ نہیں بنتا۔ آپ فرنیچر لے لیں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اپنے گھروں کو اے سی لگا لے اور شاندار بنگلہ بنا لے، اس سے گھر جو ہے سورگ نہیں بنتا، آپس کی محبت سے بنتا ہے۔ جب دونوں کی محبت ہوگی اور آنے والی بہو اپنے سسر ساس کو اپنے ماں باپ سمجھے اور وہ اپنی بیٹی سمجھے، تو پھر اینٹ کے اوپر سر رکھ کر بھی سورگ بن جاتا ہے، پھر چادر پر سو کر بھی سورگ بن جاتا ہے، پھر معمولی چٹائی پر سو کر اور چٹنی اور روٹی کھا کر بھی سورگ بنتا ہے۔ اور اگر بہترین بنگلہ ہے اور اے سی ہے اور فرنیچر ہے اور گاڑیاں ہیں لیکن آپسی جھگڑے اتنے ہیں تو وہ گھر بجائے سورگ اور جنت کے نرک بن جاتا ہے، وہ جہنم بن جاتا ہے، وہ دوزخ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ جتنے دلہا اور دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے آپس میں محبت سے رہنا، جس گھر میں رہو ان کے شوہر کے پیرنٹس کو اپنے پیرنٹس اور اپنے ماں باپ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان خوب محبت اور پیار عطا فرمائے، تمہاری زندگی ہری بھری بنائے، اللہ تمہیں اولاد صالح اور نیک